بھائیوں بہنوں اور عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے پچھلے جمعے صلح حدیبیہ کا ذکر ہوا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل صرف عمرے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں سمیت مکہ میں گئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے، عمرہ ادا کیا ہے، اور اس کے بعد اپنا احرام کھولا ہے۔ بعض نے سر منڈائے ہیں، بعض نے سر کترائے ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ بات سنائی تو وہ سب خوش ہو گئے، تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، بھئی چلو عمرے کے لیے جانا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جتنی تعداد ہوگی عمرہ کرنے والوں کی احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، اسی قدر آسانی ہوگی اور قریش مکہ مزاحمت نہیں کریں گے، روکیں گے نہیں۔ لیکن اس موقع پر بھی پھر امتحان ہو گیا آنے والوں کا۔ مخلص مسلمان 1400 کے قریب تیار ہوئے، اور جو پکے منافق تھے وہ بھی تیار نہیں ہوئے، اور کچھ مومن بھی جن کے دل میں ابھی تک کمزوری تھی نا، ایمان کمزور تھا، ضعیف الایمان مسلمان، وہ بھی نہیں گئے۔ تو بلکہ وہ اس انتظار میں تھے، بھئی دیکھو 400 کلومیٹر سے آ کر جن لوگوں نے یہاں ایک مہینے تک محاصرہ کیے رکھا، احد میں بھی زخم پہنچائی، اب یہ خود ہتھیاروں کے بغیر ایک ایک تلوار لے کر جناب وہ احرام باندھ کر جا رہے ہیں، یہ تو واپس ہی نہیں آ سکیں گے۔ کون اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے، وہ ساتھ آئے ہی نہیں۔ اب یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کا فضل و کرم تھا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی ہیبت کفار کے دل میں ڈال دی اور وہ صلح پر آمادہ ہو گئے۔ صلح ہو گئی، 10 سال کے لیے صلح ہوگی، جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس موقع پر ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس سے خوف زدہ ہو کر کفار صلح پر آمادہ ہوئے۔ وہ یہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر جو بھیجا تھا، ان کے آنے میں جب دیر ہوئی اور یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں رضی اللہ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن ننابذہم، اب ہر حال میں ہم ان کا مقابلہ کر کے ان سے 2 ہاتھ کر کے جائیں گے، آؤ میرے ساتھ بیعت کرو۔ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی عثمان غنی کے قصاص کے لیے۔ کسی نے کہا ہم موت تک لڑیں گے، کسی نے یہ کہہ کر بیعت کی کہ ہم کسی صورت فرار اختیار نہیں کریں گے، ہر حال میں عثمان کا قصاص لے کر ٹلیں گے۔ تو کفار اس سے خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی۔ اچھا، یہ واقعی ایسا تھا کہ تقریباً 79 مسلمان، ایک ایک تلوار ان کے پاس ہے، ان کے پاس تیر کمان بھی نہیں ہے، ان کے پاس نیزہ بھی نہیں ہے، گھر بھی اپنا نہیں ہے، 400 کلومیٹر سے آئے ہوئے ہیں، پیچھے سے کسی کمک کی امید بھی نہیں ہے، اور کفار کا اپنا گھر ہے۔ وہ مکہ میں اگر مسلمان داخل ہوں تو اوپر سے سنگ باری کر کے اینٹیں اور پتھر مار کر بھی ان کو کچل سکتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے کہا بھئی ہم نے اب لڑنے کے بغیر جانا نہیں ہے۔ ان کے دل کی شجاعت، ان کے دل کی بہادری، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا یقین، شہادت کا شوق، یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اللہ نے ان کو اپنی رضا اور اپنے راضی ہونے کا اور اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو اس درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے۔
فعلم ما فی قلوبہم، اس نے اس کیفیت کو جان لیا جو ان کے دلوں کی جو اس وقت حالت تھی. فانزل السکینۃ علیہم، ان پر اللہ نے سکینت کا نزول فرمایا. واصابہم فتحا قریبا، اور بہت قریب فتح انہیں عطا کر دی. حدیث میں آتا ہے اس قریب فتح سے مراد تو صلح ہے کہ اس ان کی بیعت کے نتیجے میں صلح ہو گئی، جو در حقیقت جنگوں میں حاصل ہونے والی فتح سے بھی بڑی فتح تھی کہ مسلمانوں کے لیے اسلام کی اشاعت کا دروازہ کھل گیا. اللہ نے کہا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب عطا فرمائی. اچھا، اس سے آگے ہے وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں بہت سی غنیمتیں بھی عطا کروں گا. مسلمانوں کے دل میں سے ٹوٹے اس لیے کہ وہ عمرہ تو کر نہیں سکے اور مقصد حاصل ہوئے بغیر ہم واپس جا رہے ہیں. ان کی نظر اتنی وسیع تو نہ تھی نا جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یا جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ہر بندہ وہ تو آئے تھے شوق سے، جاتے عمرہ ادا کریں گے، اب عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا پڑا. ان کی اس دل شکنی کا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے علاج فرمایا. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے. تأخذونہا، تم انہیں حاصل کرو گے. فعجل لکم ہذہ، یہ جو صلح ہے یہ تو اللہ نے تمہیں جلدی دے دی. وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کو لڑنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ لڑنے سے روک دیا. وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ایمان والوں کے لیے یہ ایک معجزہ بن جائے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح بھی عطا کرے گا، غنیمت بھی عطا کرے گا جو ابھی تک تمہارے بس کی بات نہیں تھی. قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں کا احاطہ کرنے والا ہے. ان غنیمتوں سے مراد خیبر کی غنیمتیں ہیں. یہ 3 دشمن تھے جزیرہ عرب میں مسلمانوں کے اور اسلام کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک قریش مکہ، ایک مدینہ اور خیبر کے یہودی، اور ایک بدو اعراب، مختلف علاقوں میں رہنے والے، عرب کے مختلف پہاڑوں میں اور اس کے صحراؤں میں رہنے والے، ان کو اعراب کہتے. ان میں بنو غطفان بھی تھے. یہ 3 گروہ تھے اور سخت ترین دشمن، ہر وقت کوئی نہ کوئی منصوبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا وہ سوچتے اور تیار کرتے رہتے تھے. اچھا، یہ جو یہودی تھے ان کی عادت ہمیشہ سے سازش کی ہے. انہوں نے مسلمانوں کو اتنا اس وقت تک سازشوں سے نقصان پہنچایا تھا کہ حق یہ تھا کہ پہلے ان کا بندوبست کیا جاتا. دیکھو، خیبر میں ان کے 3 قبیلے آباد تھے. تینوں نے سازشیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. بنو قینقاع نے بھی، بنو نذیر نے تو وہ چکی کا پاٹ گرا کر آپ کو شہید کرنے کی سازش کی. بنو قریظہ وہ تھے کہ این جنگ خندق میں جب 10,000 دشمن گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے تھے نا، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا. مدینے میں رہتے تھے، این مدینے کے اندر رہتے ہوئے ادھر باہر سے دشمن آئے، اندر انہوں نے رہ کر معاہدہ توڑ دیا. اور یہ معاہدہ توڑوانے والا وہ خیبر کا ایک خبیث یہودی تھا، سلام بن ابی الحقیق. وہ یہاں آیا تھا، حیی بن اخطب آیا تھا. انہوں نے آ کر وہ معاہدہ توڑوایا تھا مسلمانوں کی. پر وہ وقت بہت مشکل گزرا. اللہ نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، اس سے پہلے وہ بیان ہو چکا ہے. لیکن سب سے جو قوت والے تھے اور جو سب سے اونچے لوگ تھے یہ مکے والے تھے. وہ پیر تھے سارے عرب کے، مکے کے وہ حرم شریف کے متولی تھے. اس لیے وہ جو بھی کوئی شرارت کرتا یہ اس کی پشت پر ہوتے تھے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہودیوں کی طرف توجہ نہیں کر سکے. ایک مہم بھیجی، بندہ ان کا ایک قتل کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب آپ کو خبر ملی کہ یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں لیکن چڑھائی نہیں کی. اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریش سے مطمئن ہو گئے کہ اب ان کے ساتھ صلح ہے، انہیں کوئی غرض نہیں کہ ہم خیبر پر حملہ کریں، یہودیوں پر کریں یا نہ کریں،
بنو غطفان پر حملہ کریں یا نہ کریں، بدوؤں پر حملہ کریں یا نہ کریں، یہ اب اپنی جان بچا کر مطمئن ہو گئے، بے فکر ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے فکر ہو کر اب خیبر کے یہودیوں کے ساتھ اور بنو غطفان اور دوسرے بدو لوگوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے ذوالقعدہ کے مہینے میں، ہجرت کا یہ چھٹا سال تھا۔ ہجرت کے چھٹے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ میں تشریف لائے تھے۔ صلح ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ بس ذوالقعدہ کے کچھ دن مدینہ میں ٹھہرے، ذوالحجہ ٹھہرے، محرم کے چند دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا کہ اب خیبر کی طرف رخ کرنا ہے، اور یہ جو شرارت سے باز آتے ہی نہیں، سازشوں کی آگ بھڑکاتے ہی رہتے ہیں، ان کا قصہ تمام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا بھی آپ خیبر کی طرف چلنا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ہی نا، اس اعلان سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ آیات نازل فرمائی تھی۔ فرمایا کہ اب میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا، اور تم اس جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاؤ گے، ان غنیمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے، تو وہ اعراب، وہ بدو جو صلح حدیبیہ کے یعنی عمرہ کے لیے جانے سے بعد رہ گئے تھے، وہ کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کو موت نظر آ رہی تھی۔ اب یہ تھا کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاحمت بڑی مشکل بات ہے، آسان کام ہے، جائیں گے تو ہمیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ حصہ مل جائے گا۔ تو وہ سب لوگ جو تھے نا تیار ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس آئے نا تو مدینہ میں پہنچے تو جناب وفد آ رہے ہیں، 10 آدمی یہ آ گئے، 20 یہ آ گئے، 50 یہ آ گئے، 1 آ گیا، 2 آ گئے۔ جناب بات یہ تھی یا رسول اللہ، بچے تھے چھوٹے چھوٹے نا، بیوی تھی، گھر کا کاروبار تھا، مال مویشی، بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، تو آپ ہم سے کوتاہی ہو گئی، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے۔ یہ سورۃ الفتح میں اللہ نے نقل فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ۔ یہ اعراب بدو جو پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ اچھا، یہ لفظ بھی قابل غور ہے، ذرا اس پر غور کرنا۔ یعنی رہے تو وہ خود تھے نا، عمرہ کے لیے جانے سے وہ خود پیچھے رہے تھے، مگر قرآن نے کہا کہ جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، ساتھ نہیں لے جایا گیا، یہ اب آ کر کہیں گے کہ شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمارے مال مویشیوں نے، ہمارے بیوی بچوں نے ہمیں روکے رکھا، مشغول رکھا، فاستغفر لنا، دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں بخش دے۔ اچھا، ان کو جو کہا نا پیچھے چھوڑ دیے گئے، حالانکہ پیچھے تو وہ خود رہے تھے۔ اس پر تفسیروں والے لکھتے ہیں کہ در حقیقت کوئی شخص جہاد کے کام سے جو پیچھے رہتا ہے نا، وہ یہ نہ سمجھے میں پیچھے رہ گیا ہوں، میں پیچھے یہ نہ سمجھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے دفع کر دیا، جانے کی توفیق نہیں بخشی۔ کوئی فرق سمجھو میرے بھائی، جہاد کا کام ہے، ایک بندہ بزدلی سے پیچھے رہ گیا، وہ کہا جی بڑا اچھا میں پیچھے رہ گیا، اور میں یہ نہ سمجھو پیچھے رہ گیا ہے، اس کو خاص کم جہاں پاک اللہ نے اس کو پیچھے رکھا۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا جنگ تبوک کے بارے میں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، یہ منافقین جب آپ واپس آئے نا جنگ تبوک سے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں معاف کر دے، بچے تھے، گھر اکیلے تھے، یہ تھا وہ تھا، ہم بالکل جانے کے لیے تیار تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ اگر ان کا جانے کا ارادہ ہوتا تو کوئی تیاری تو کرتے نا۔ اب بھی کئی لوگ ہیں، جہاد کی بات ہوتی ہے نا، کہتے جی ابھی مجھے لے جاؤ، بالکل مجھے جا کر کشمیر میں پھینک دو، افغانستان میں جہاد کے لیے تیار ہے۔ بھائی اگر تو تیار ہے، تو نے کوئی ٹریننگ بھی لی ہے،
کچھ وقت دیکھو حج پر جو لوگ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پہلے وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پھر پوچھتے پھرتے ہیں فارم کہاں سے ملتا ہے، درخواستیں کب کھلتی ہیں، کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ساتھیوں سے معافی مانگتا پھرتا ہے، بہنوں سے بھائیوں سے صلح کرتا پھرتا ہے، حج کے لیے جانا نا۔ اور جو کچھ بھی نہیں کرتا کہتا جی میں بالکل تیار ہوں جہاد کے لیے۔ اگر تو تیار ہوتا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اللہ نے فرمایا تبوک سے واپس آنے یہ پیچھے رہنے والے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہم جانا چاہتے تھے، ان کا اگر ارادہ ہوتا کوئی تیاری کرتا، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ کو پسند ہی نہیں تھا کہ یہ جائے، فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے ان کو کہا پیچھے رہو آگے مت بڑھنا، اللہ نے ان کو پیچھے دھکیل دیا، آگے جانے ہی نہیں دیا۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ سیقول لک المخلفون، یہ جو پیچھے چھوڑ دیا گیا نا، پیچھے ان کو دفع کر دیا گیا اور عمرے کے لیے جانے دیا ہی نہیں گیا، یہ مت سمجھے کہ ہم پیچھے رہے، پروردگار عالم نے ان کو پیچھے دھکیل دیا، دفع کر دیا، جانے دیا ہی نہیں ہے۔ اب جب تم آؤ گے اس صلح کے بعد، اس فتح عظیم کے بعد جس سے قریش کا ناطقہ بند ہو گیا اور ان کے ساتھ جنگ کا دروازہ ہی بند ہو گیا، اس وقت پھر یہ حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ ہم جی مال مویشی بال بچے انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ نے فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ صرف منہ سے جو زبانوں سے کہہ رہے ہیں، دل میں یہ بات ان کے ہرگز نہیں ہے کہ مال مویشی کی بات ہے۔ فرمایا بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، اصل بات یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے تمہارا خیال یہ تھا کہ اب رسول جا رہا ہے نا مکہ، اتنے ساتھی چاند لے کر بغیر ہتھیار کے جا رہا ہے، لن ينقلب الرسول والمؤمنون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے پلٹ کے آ ہی نہیں سکے گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں یہ بات بڑی خوشنما بن گئی، وَظَنْتُمْ ظَنَّ السُّوءِ، تم نے بہت برا گمان کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، تم شروع سے ہی ہلاک ہونے والے ہو۔ كُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، کان یکون جی ہمیشہ کے لیے، تم ہمیشہ سے ہلاک ہونے والے۔ اس کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ جو شخص بہادر ہے نا وہ ایک دفعہ مرتا ہے، یا جیتا رہتا ہے یا مر جاتا ہے۔ بزدل روزانہ 1000 دفعہ مرتا ہے، 1000 دفعہ مرتا ہے۔ کنتم قوما بورا، تم شروع سے ہمیشہ سے ہو ہی برباد ہونے والے، ہلاک ہونے والے، ایک دفعہ نہیں۔ تمہاری بزدلی تمہاری ہلاکت کا ہمیشہ سے سبب بنتی چلی آئی۔ خیر آگے بھی کچھ آیات ہیں، ان کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، اب یہ جن لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا نا، جب تم وہ غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے خیبر کی طرف، یہ کہیں گے جی ہمیں بھی ساتھ جانے دو۔ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا، ان سے کہہ دو کسی صورت تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ جب وہ وقت تھا نا قربانی کا، اس وقت جو گئے ہیں اب بھی وہی لوگ جائیں گے، تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، وہ کہیں گے جی تم ہم پر حسد کرتے ہو کہ ان کو کچھ مل نہ جائے۔ فرمایا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اصل یہ ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، اگر سمجھ ہوتی تو اس وقت بھی پیچھے نہ رہتے۔ خیر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک حوصلہ افزائی کی بات کی ہے، فرمایا یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے تم پر توبہ کا دروازہ بند ہے۔ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، ان پیچھے رہنے والے اعراب سے کہہ دو کہ ایک وقت آ رہا ہے، ایک قوم جو سخت لڑاکی ہوگی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تمہیں دعوت دی جائے گی۔ پھر جب تم جاؤ گے نا تو یا تو لڑائی ہو جائے گی یا لڑائی کے بغیر ہی وہ تسلیم ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، یا تمہارے تابع فرمان ہو جائیں گے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ تسلی دی، لیکن اس موقع پر ان کو کسی کو ساتھ جانے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں دی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہ خیبر مدینہ منورہ سے شمال کی طرف الرحیق المختوم میں لکھا ہے کہ 80 میل کے فاصلے پر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف روانہ ہو گئے. کچھ لوگوں کو تحقیق کے لیے بھیجا. اچھا تو بنو غطفان قبیلے کے ساتھ ان لوگوں کا معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی جب انہیں خبر ملی تو انہوں نے اپنے ایک سردار کنانہ بن ابی الحقیق اور ایک اور کو بھیجا اور کہا کہ ان سے کہو ہماری مدد کریں، محمد ہم پر حملے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا ادھر سے مدینہ منورہ سے اس خبیث دشمن عبداللہ بن ابی نے خیبر والوں کو پیغام بھیجا، بندہ بھیجا. پیغام یہ بھیجا کہ میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں محمد تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے مقابلے میں ان کی تیاری کچھ نہیں ہے، تعداد بھی کچھ نہیں ہے، تمہاری تعداد بھی زیادہ ہے، تمہارے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، فکر مت کرو. خوب ان کو بھرا. ادھر بنو غطفان کی طرف بندہ بھیجا کہ بھائی اگر تم مدد کرو گے نا ہماری تو خیبر کی جتنی آمدنی ہوتی ہے پھلوں کی اور اسی طرح فصل کی آدھی ہم تمہیں دے دیں. انہوں نے کہا فکر مت کرو ہم بھی تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. اب یہ آپ کو بھی اطلاعات تو پہنچتی رہتی تھی. اب غطفان کو بھی روکنا مقصود تھا. اور ایک اور چیز بھی آپ کے مد نظر تھی، وہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ سے خیبر شمال کی طرف ہے 80 میل کے پاس. آگے پھر شام ہے، شام کا ملک ہے. بیت المقدس بھی مدینہ منورہ سے شمال کی طرف ہی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خیال تھا کہ یہ بدبخت کہیں بھاگ نہ جائیں، ان کو گھیرنا بھی ہے. تو ایسی حکمت اختیار فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنو غطفان کے اور خیبر کے درمیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جو ہے وہ اختیار فرمایا. اب بنو غطفان نکلے ہوئے تھے تو جب وہ نکلے نا تو اچانک ان کو پیچھے کچھ شور سا معلوم ہوا، جس طرح شور ہوتا ہے. کوئی شاید مسلمانوں نے کوئی منصوبہ بنا کر اس شور کا بندوبست کیا تھا یا اللہ کی طرف سے شور ہوا. تو انہوں نے سمجھا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس منصوبے کی خبر ہو گئی ہے اور انہوں نے یہ کیا کہ ہم تو نکلے ہیں یہودیوں کی مدد کے لیے اور انہوں نے ہمارے بال بچوں اور ہمارے گھروں پر حملہ کر دیا. وہ سب کے سب واپس اپنے علاقے میں پلٹ گئے. ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر ہو. اللہ اکبر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رہنما لیے ہوئے تھے جو رستے کے باہر تھے، کیونکہ یہ سڑکیں تو اب بنی ہیں، سڑکیں تو تھی نہیں اور راستے کو کوئی جانتا نہیں تھا. سینکڑوں ہزاروں میل کے وہاں لمبے چوڑے سلسلے صحرا ہے. تو اس لیے کچھ ماہر لوگ ہوتے تھے راستہ بتانے والے. جیسا کہ ہجرت کے موقع پر بھی آپ نے اجرت پر ایک رہنما کو لیا تھا تو 2 رہنما تھے. انہیں کہا بھائی ایسا طریقہ بتاؤ، میں چاہتا ہوں کہ خیبر پر حملہ شمال کی طرف سے آ کر کرو، شمال کی طرف سے، تاکہ یہ یہودی یہاں سے نکل کر بھاگ نہ سکے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ لے کر چلا تو آگے کچھ راستے نکلتے تھے 4-5. کہتا ہے یہ 4-5 راستے جو ہے نا یہ خیبر کی طرف نکلتے ہیں. آپ نے نام پوچھا بھی کیا اس راستے کا کیا نام ہے؟ اس نے اس کا نام بتایا. وہ نام کوئی اچھا نہیں تھا، مجھے اس وقت یاد نہیں رہا اور میں اس کو رہنے دوں. پھر دوسرا، پھر تیسرا. ایک راستہ تھا اس کا نام تھا مرحب. مرحب کا معنی تھا کشادہ. کہتے ہیں اہلا و سہلا و مرحبا. مرحبا میں نے کشادہ. فرمایا یہ ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام سے فال اچھی لیتے تھے. یہ آپ کا طریقہ تھا. جس طرح ہے نا وہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو سہیل بن عمر پہلے بھی وفد آتے رہے. سہیل آیا تو آپ نے اللہ نے کام آسان کر دیا. سہیل سہل سے نکلا نا، سہل اللہ نے آسان کر دی. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے. قریب جا کر عصر کے قریب آپ نے فرمایا لاؤ بھائی کو کھانے پینے کے لیے لاؤ. یہ ساری باتیں سیرت میں محفوظ ہیں. ان سے نقشہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت غربت کی کیا تھی اس وقت.
فرمایا لاؤ کھانے کے لیے کچھ لاؤ. فلم یؤت الا بالسویق، صرف ستو لائے گئے اور کوئی چیز پورے لشکر میں کھانے کے لیے ملی نہیں، صرف ستو بھگو دیے، وہ کھا لیے اور عصر کی نماز پڑھی. اچھا اس کے ساتھ ہی اس سیرت میں دینی مسائل بھی معلوم ہو رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے اس میں کہ ستو کھا کر آپ نے کلی کی، وضو دوبارہ نہیں کیا. کیا معلوم ہے کھانے پینے کے بعد وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگ کی پکی ہوئی چیز سے کوئی ضروری نہیں کہ دوبارہ وضو کرو. اب ہم سب کو تو مسئلہ یہ معلوم ہے نا، مگر انہی حدیثوں سے معلوم ہو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے ہمیں یہ سب کچھ معلوم ہے. رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رات حملہ نہیں کرتے تھے، اور ایک یہ تھا کہ چھپاؤ کا زبردست اہتمام کرتے تھے، خبر نہ ہو سکے. ہوا بھی یہ کہ خیبر والوں کو خبر ہو ہی نہیں سکی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سر پر آ پہنچے. رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزاری، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ صبح کے وقت پھر انتظار کرتے، اذان کی آواز تو نہیں آ رہی کسی بستی سے. اگر کسی بستی سے اذان کی آواز آتی پھر حملہ نہیں کرتے. یہ معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلمانوں کی بستی ہے بھائی، اذان علامت ہے مسلمانوں کی بستی کی، اس لیے اس بستی پر حملہ نہیں ہوگا. صبح ہوئی، اب یہودیوں کی اذان تو کوئی نہیں ہونی تھی، کوئی آواز نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے ساتھ ہی بہت زیادہ ہی منہ اندھیرے میں نماز پڑھی اور آگے روانگی اختیار کر لی. اچھا جب وہاں پہنچے نا تو ادھر صبح پھر روشنی پھیلنے لگی. تو یہودی اس قدر بے خبر تھے کہ وہ ٹوکریاں لے کر، ذمہ دار تھے، وہ علاقہ تھا بڑا زرخیز، کھجوریں بہت اور فصل بہت، جو کی فصل بہت ہوتی تھی، دوسری فصلیں بہت ہوتی تھی، چشمے تھے کافی سارے، اور وہ ساری قوم ذمہ دار قوم تھی. تو وہ اپنی ٹوکریاں لے کر، کسیاں لے کر نکلے اپنے کھیتوں کے لیے. دیکھا تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نکلے ہوئے تھے. تو کہنے لگے محمد والخمیس، یہ تو محمد آ گئے، والخمیس لشکر سمیت آ گئے. اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین. اللہ اکبر، خیبر اب برباد ہو گیا. جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں پھر جن لوگوں کو پہلے خبردار کیا جا چکا ہوتا ہے پھر ان کی صبح خیر کی نہیں ہوتی بلکہ بری ہوتی ہے، ان کے مقدر میں شکست ہوتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. خیبر کافی پھیلا ہوا علاقہ تھا نا، کافی. ان کے دو حصے تو تھے نا، 5 قلعے ایک جگہ تھے، 3 قلعے ایک جگہ تھے. یہ بڑے قلعے تھے ان کے، اور 8 قلعے اور بھی تھے، اور کچھ اور بستیاں الگ تھی. ایک فدق بستی تھی، ایک تیمہ بستی تھی. کافی پھیلا ہوا، میلوں میں پھیلا ہوا علاقہ تھا، اور سب سرسبز کھیت اور جناب کھجوروں کے درخت. بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دولت اور بہت کچھ آرام سہولت عطا فرمائی ہوئی. وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے سب سے. وہ جو پہلا نصف تھا نا اس کا پہلا قلعہ، اس میں وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن تک لڑائی ہوتی رہی، اور وہ بھی جب پہلا پڑاؤ ڈالا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں بھی سبق ملتا ہے کہ امیر لشکر کو اپنے ساتھیوں کے مشورے پر بھی غور کرنا چاہیے. خیبر کے قریب جہاں پڑاؤ ڈالا نا قلعے کے قریب، تو وہ جگہ تھی، وہاں کچھ درخت بھی تھے اور نچلی جگہ تھی. حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی بندہ ہے جس نے جنگ بدر میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ جہاں آپ نے مرکز بنایا ہے یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی ایک تدبیر ہے جنگی؟ آپ نے فرمایا تھا تدبیر ہے بھائی. فرمایا، اس نے کہا جی یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم آخری چشمے پر قریب چلے جاتے ہیں اور دوسرے چشمے ہم پاٹ دیتے ہیں تاکہ دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. آپ نے اس کی تدبیر پر اس دن بھی عمل کیا. اب اس نے کہا یا رسول اللہ، اچھا اس کا ادب بھی کمال ہے. اس نے پہلے کہا یا رسول اللہ یہ جو جگہ آپ نے انتخاب فرمائی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے یا یہ ایک جنگی تدبیر کے طور پر ہے؟
آپ نے کہا بھائی جنگی تدبیر ہے. کہتا پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں جگہ نیچی ہے اور نمی بھی گیلی جگہ ہے اور پتہ نہیں ہمیں کتنے دن یا مہینے یہاں ٹھہرنا پڑے. آب و ہوا یہاں کی ٹھیک نہیں ہے اور دشمن کے تیر ہم تک یہاں پہنچتے ہیں. وہ قلعے میں ہم ان پر تیر یہاں سے برسا نہیں سکتے. اس لیے ہمیں یہاں سے الگ ایک کھلی جگہ پر اپنا معسکر قائم کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے, اس کی رائے کو آپ نے قبول فرمایا. یہ ہے یعنی ہمیں وہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک صفت بیان فرمائی, وہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کے کام مشورے سے چلتے ہیں. جہاں تو اللہ کا حکم آ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے, پھر مشورہ کوئی نہیں. پھر مشورہ یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم کو کس طرح ہم نے نافذ کرنا ہے, اس پر عمل کس طرح کرنا ہے, رکاوٹوں کو دور کس طرح کرنا ہے. لیکن جہاں واضح حکم نہیں ہے, سڑک بنانی ہے کہیں یا کوئی ڈیم بنانا ہے یا لڑائی کی صورت ہے, کس طرف سے پیش قدمی کرنی ہے, ایسی صورتوں میں مسلمان ان کا سپہ سالار اپنی رائے نہیں تھوپتا بلکہ وہ مشورہ کرتا ہے, اور مشورہ اگر اچھا آتا ہے تو اس کو قبول کرتا ہے. اب کئی دن تک ہوتے رہے, جھڑپیں ہوتی رہیں, مگر بات بنی نہیں. وہ قلعہ ہی بڑا مضبوط انہوں نے بنایا ہوا تھا. ہوائی جہاز تو تھے ہی نہیں کہ اوپر سے کوئی سامنے دیواریں مضبوط ہیں, اوپر سے برساتے ہیں, تیر برساتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرما دے. ساری رات ہر صحابی حتیٰ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی اس تمنا میں, بھئی سرٹیفکیٹ بڑا زبردست ہے, سند بہت بڑی ہے, شاید ہمیں ہی جھنڈا مل جائے. ہر ایک کو تمنا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این علی, علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بیمار ہے, آنکھوں میں تکلیف ہے. آنکھوں کی تکلیف ہو نا, بڑے سے بڑا بہادر بھی ہو تو وہ کیا کرے گا, کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا اسے بلاؤ. بلایا, بلا کر ان کی آنکھوں میں آپ نے لب مبارک ڈالا. کہتے ہیں بالکل ہی آنکھیں ٹھیک ہوگی جیسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں. جھنڈا باندھا, کہا جاؤ, جاتے لڑائی نہیں کرنی, جا کر ان کو اسلام کی دعوت دو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ سرخ اونٹوں سے, غنیمتوں سے یہ بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معلوم ہوا میں مسلمانوں کے جہاد کا مقصد زمین فتح کرنا نہیں ہے, بندے مارنا نہیں ہے. مقصد ان کو راہ راست پر لانا ہے. اگر وہ مسلمان ہو جائے ٹھیک ہے, مسلمان نہیں ہوتے پھر بھی ان کو مارنا مقصود نہیں ہے. وہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کریں, جزیہ دے, امن و امان سے رہے مسلمان, ان کی حفاظت کریں گے. اگر یہ بھی نہیں پھر اللہ کو یہ ہرگز قبول نہیں کہ کافر بالادست ہو کر رہے اور مسلمان مغلوب ہو کر رہے, اور سر بلند ہو تو کفر کا بلند ہو. اللہ کو یہ بات کسی صورت قبول نہیں ہے. یہ ہے جہاد کا مقصد. ہمارا شاعر قومی پہ کہہ گیا نا, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کوشش. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنا. تو رسول اللہ وہ سارے شہادت کے متمنی تھے جو گئے شہادت کے خواہش مند. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ بھائی. اس قلعے کا سردار, پہلا قلعہ جو تھا اس کا سردار, اس کا نام تھا مرحب. آپ نے بھی سنا ہوگا کیونکہ اسی راستے تھے آئے, میں نے پیچھے آپ کو ذکر کیا ہے. مرحب نکلا, وہ 1000 سوار کے برابر گنا جاتا تھا. اس کے مقابلے میں نکلے عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ. اچھا راستے میں ہوا یہ کہ وہ ہدی پڑھتے تھے. ہدی کا مطلب یہ ہے قافلہ چل رہا ہے اونٹوں کا, تو ایک صاحب شعر پڑھنا شروع کر دیتے. ان کے شعروں میں ایسی تاثیر تھی, آواز ایسی تھی, اور اونٹ میں اللہ نے یہ ایک چیز رکھی ہے کہ جب وہ شعر پڑھے جاتے ہیں تو اونٹ پھر تیزی سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں.
ہودی اس کو کہتے ہیں، ہودی خواہ، ہودی را تیز ترمی خواہ چو ذوق نغمہ کم یابی. یہ اقبال نے کہا ہے جب تم دیکھو نا کہ سننے کا شوق کم ہے تو ہودی کو ذرا تیزی سے پڑھو تاکہ کچھ نہ کچھ اثر تو ہو جائے سننے والوں پر. تو اس نے وہ شعر پڑھنے شروع کیا، اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ تو نہ ہوتا ہم کبھی ہدایت نہ پاتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے نہ ہم نماز پڑھتے، فانزل سکینۃ علینا، پروردگارا ہم پر سکینت نازل فرما، ان الاولا وثبت الاقدام ان لاقینا، اگر مڑ بھیڑ دشمن سے ہو ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ان الاولا قد بغوا علینا، یہ لوگ ہم پر سرکشی اور ظلم کرتے ہیں، اذا ارادوا فتنۃ ابینا، یہ جب ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہتے ہم ان کی بات نہیں مانتے، ابینا. جنگ خندق میں بھی یہی پڑھتے تھے نا، خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ بھی ان کے ساتھ آواز ملا کے پڑھتے تھے. تو عامر اقوا نے جب پڑھنا شروع کیا اونٹوں کو حرکت ہوئی، فرمایا بھئی یہ کون پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگے یہ عامر بن اقوا ہے. آپ نے فرمایا یرحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے. یہ دعا دے دی. اب صحابہ کا تجربہ یہ تھا کہ کسی زندہ کو جب اللہ کے رسول یہ دعا دے دینا اللہ اس پر رحم کرے تو وہ بچتا نہیں، وہ شہید ہو جاتا. اور مسلمان نے کہا یا رسول اللہ کاش اس کو کچھ دیر رہنے دیتے، ہم اس کے شعروں سے کوئی فائدہ اٹھاتے رہتے، مگر آپ نے دعا کر دی تھی. اب مرحب کے مقابلے میں یہ بندہ نکلا، عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ. پہلے ماری تلوار مرحب نے، اس نے اس کو تھاما اپنی زرہ وہ جو ہوتی ہیں ڈھال پر لیا. اچھا اب اس نے جوابی تیر جو تھی نا تلوار ماری نیچے سے اس کی ٹانگ کاٹنے کے لیے. تلوار تھی چھوٹی، وہ اس کی ٹانگ تک نہیں پہنچ سکی، وہ پلٹ کرنا گھٹنے پر لگی، وہ گھٹنے پر ضرب لگی بہت بڑی، وہ گر پڑے، بعد میں اسی ضرب سے وہ شہید ہو گئے. اب وہ للکار رہا ہے کون ہے مقابلے کے لیے نکلے. پھر شعر پڑھ رہا ہے انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں ہوں میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، اور کہلے سے غاباتن، میں بڑا شیر ہوں جنگل کے شیروں جیسا، اس طرح اپنا بڑھ کے مار رہا تھا. پھر علی نکلے رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نکلو. علی نکلے کہنے لگے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے. کلے سے غاباتن کریہ المنظرہ، جس طرح جنگل کا شیر دیکھنے میں ہیبت ناک خوفناک ہوتا ہے اس طرح میں جنگل کے شیر کی مانند ہوں. اور بھی ایک دو شعر پڑھے اور اللہ کے فضل سے مرحب کو قتل کر دیا علی رضی اللہ تعالیٰ. پھر جو میدان میں تھے بہرحال کچھ لڑائی ہوئی، اور وہ جو تھے نا جتنے قلعے میں وہ کھسک کر مرد عورتیں اس قلعے کو چھوڑ کر دوسرے قلعے کی طرف چلے گئے. قلعہ خالی ہو گیا، فتح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اب دوسرے قلعے پر بھی اسی طرح لڑائی ہوئی، تیسرے پر بھی. یہ پانچوں قلعوں میں وہ یہودی ایک قلعے سے نکل کر اپنی عورتوں بچوں کو راتوں رات نکال کر لے جاتے تھے. پانچواں قلعہ جب تھا نا وہ قلعہ تھا، وہ تھا پہاڑی کے اوپر. پہاڑی کے اوپر قلعہ تھا، وہاں وہ اپنے عورتوں بچوں کو لے کر چلے گئے. وہاں بھی بہت سخت مقابلہ ہوا. تو وہاں جب انہوں نے دیکھا وہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہاں سے وہ کھسک نہیں سکتے. پہلے تو کھسک کے آگے چلے جاتے تھے، اب وہ عورتیں اور بچے اور مال مویشی جو کچھ وہ تھا نا ان کا جو قلعے میں جمع کیا وہ سب چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ سارا مال اور ان کی عورتیں اور بچے مسلمانوں کو بطور غنیمت عطا فرما دی. اس کے بعد پھر وہ جو دوسرا آدھا حصہ تھا نا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو وہ کچھ انہوں نے مزاحمت کی، لیکن آخر کار جب آخری قلعے پر پہنچے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو ان کے قلعے اس قلعے میں سے منجنیقیں ملی تھی اور دبابے ملے تھے. منجنیق وہ مشین ہوتی ہے جس میں پتھر رکھتے ہیں بہت بڑا اور 200-300 آدمی اکٹھا کھینچتے ہیں نا تو وہ پتھر جا کے دیوار پہ لگتا ہے تو وہ دیواریں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی وہ لگاؤ منجنیق، ان کو توڑو ان کی دیواروں کو. اب ان کا سردار جو تھا اس پہ پیغام بھیجا سلام بن ابی الحقیق نے
کہ جی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو میں آ جاؤں۔ میں ٹھیک ہے کرو۔ کہتا ہے جی ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، اور یہ چھوڑ کے جگہ چلے جاتے ہیں۔ ہم نے ٹھیک ہے تم یہاں سے نکل جاؤ، شرط یہ ہے کہ کوئی مویشی تم لے جا سکتے، سونا چاندی نہیں لے جا سکتے، اور اگر مال چھپاؤ گے نا پھر تمہارا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں۔ ماشاءاللہ وہ تینوں کے لیے اللہ کے فضل سے اس طرح بغیر لڑائی کے فتح ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سلام بن ابی الحقیق تھا اس کا بھائی تھا کنانہ، اور بنو نذیر جب مدینے سے آئے تھے تو ان کا سارا سونا چاندی ایک بہت بڑے چمڑے کا ایک بہت بڑا تھا، سمجھو بشکیزہ، اس میں بھر کر لائے تھے خیبر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھائی وہ جو خیبر سے وہ آیا تھا مدینہ سے بنو نذیر کے، تم وہاں سے آئے تھے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، وہ کہاں ہے؟ کہتا ہے وہ تو خرچ ہو گیا۔ فرمایا اتنا مال کیسے خرچ ہو گیا؟ کہتا نہیں جی خرچ ہو گیا۔ فرمایا اگر وہ نکل آیا تو پھر میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کہتا ٹھیک ہے قتل کر دو بھائی، وہ ہے ہی نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق شروع کی۔ انہیں کا ایک یہودی تھا، آپس میں ہوتی ہیں نا رنجشیں، اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس کنانہ کو میں نے دیکھا فلانے کھنڈر میں نا یہ روزانہ آتا جاتا پھرتا رہتا، وہاں ذرا کھدائی کر کے دیکھو۔ کھدائی کی تو کچھ خزانہ وہاں سے مل گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقی لا، کہتا باقی کوئی نہیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سختی کی، اور اس نے ایک بندے کو جو شہید کیا تھا اس کے بدلے پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا دیا۔ تو یہاں سے جو لونڈیاں ملی ان میں ہماری ماں صفیہ بنت ابی الحقیق بھی تھی، صفیہ بنت حیی، صفیہ